اس پروگرام میں کوئی میسیج ہے جو میں نے بعد میں دیکھ لیا پروگرام ختم ہونے کے بعد، چونکہ مجھے آگے آج ریاض اور دمام وغیرہ جانا تھا، تو پھر میں نے وہی پروگرام منسوخ کر کے، چونکہ ایک المیہ بڑا واقعہ ہے، تو سیدھا میں ایئرپورٹ آ گیا، اور ایئرپورٹ سے سیدھا گھر بھی نہیں گیا ہو آپ کے پاس یا حاضر ہو اس مشکل کی گھڑی میں۔ تو میں اپنے ساتھ ساتھ کل جب میں رات کو جدہ میں تھا تو ہمارے پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جدہ میں تھے، اس نے بھی مجھے رات کو فون کیا اور سوات اور اس کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ وہ تعزیت بھی کی، فاتحہ خوانی بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ جب آپ جاتے ہیں تو میری طرف سے بھی ان لوگوں کے ساتھ تعزیت بھی کریں۔ راستے میں پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 دفعہ بات کی، اس کی بھی وہی جذبات اور احساسات تھے۔ تو میں پریکٹیکلی اس واقعے کی ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور راستے میں جو سوشل میڈیا اور اس پہ ہم نے چیزیں دیکھ لیے تو دو طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ پہلے تو بات جب سب سے پہلے آ گئی تو سب نے کہا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے جو پشاور میں ہوا یا دوسرے جگہوں میں ہوتا ہے۔ بعد میں پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں اس کی بیانات آ گئے، اور آج آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب بھی آئے تھے، اور میں نے آئی جی صاحب کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر سن لیے۔ تو ان کا یہ موقف سامنے آ گیا کہ چونکہ یہ اس طرح دہشت گردی کا کوئی پلان واقعہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کئی چیزیں سامنے لائے جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل سوئسائڈ اٹیک ہوتا ہے جس طرح پشاور میں ہوا، تو کسی کا سر مل جاتا ہے، کسی کا کیا مل جاتا ہے، سب کچھ پر سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی گاڑی آ کے بلڈنگ کو ٹکر مارتے تو وہ بھی پھر وہ گاڑی وغیرہ وہ چیزیں بھی ملتے جو بھی واقعہ ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ جو یہ واقعہ کرتے کئی تنظیمیں پھر اس کی ذمہ داری بھی لیتے، فوراً جو واقعہ ہو جائے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فلاں تنظیم نے کی اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے۔ تو اس بنیاد پر اس نے بات کی، ایک اس کا وہی موقف، اور دوسرا موقف جو جنرل پبلک کا ہے، اور ہم زیادہ حکومت کے کم اور جنرل پبلک سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں ان عوام میں سے، اور ہمیشہ ان عوام کی اصلی اور حقیقی ترجمانی کی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اگر میرا نیت صاف نہ ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر رات کو آپ نے مجھے جدہ میں دیکھا اور آج کی پروگرام کینسل ہو کے سیدھا آپ کے پاس نہ آتا۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کوئی اور اس میں کوئی ملوث ہو سکتا ہے، اور اس خطے کو اور اس امن کو پھر دوبارہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں امن قائم نہ ہو۔ تو دونوں چیزوں کو ہم نے سامنے رکھ دیا۔ پہلے جو بات وہ کر رہے اور وہ ان ثبوتوں پر کر رہے، کیونکہ میں تو ذاتی طور پر ان لوگوں پہ کہ سارے چیزیں میں نے خود دیکھے، اگر مجھ پر کہیں سوئسائڈ اٹیک ہوئے تو وہی بھی کسی کا سر ملے، کسی کا پاؤں ملے سب کے سامنے، اور اگر کسی نے دوسرا ٹکر مارا ہے تو وہ بھی، اگر کسی نے روڈ کے اندر آئی ڈیز رکھے تو وہ بھی۔ تو اس بنیاد پر کیا میں ابھی تک کوئی شواہد نہیں ملے، اس کی اپنی ایک یہ موقف، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کی میں نے نوٹیفیکیشن بھی سوشل میڈیا پر دیکھی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے ہوم سیکرٹری اور دوسرا کوئی آئی جی ڈال کر اے آئی جی وہ اس ٹیم کے ممبر ہوں گے۔ مگر میں یہ سمجھتا، ابھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی تفصیلی راستے میں، کیونکہ میں تو سیدھا آ گیا، کہ اس کی میری سفارش ہوگی، اور یہ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ یہ ذرا اور وسیع کر دیا جائے، اور اس میں مرکز سے بھی بشمول FIA کہ لوگوں کو ڈال کر اس تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو چونکہ کل ہمارا کیبنٹ اجلاس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم بات کریں گے، اور اسی طرح کریں گے لوگوں کی تسلی کے لیے، لوگوں کی کہ حقائق کیا ہے، اور جو بھی حقائق سامنے آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو جو بھی اس میں انوالو ہو، ملوث ہو، ان کو معاف نہیں کر دیا جائے گا۔ دوسری بات، کمپنسیشن کے حوالے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی کہ اس میں جو پشاور میں جس طرح پیکیج دیا گیا ہے تو وہی پیکیج
اگر ہم زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو وہی اس سوات میں جو واقع ہے اس کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہے، وہی پیکج یہاں بھی ان شہداء کو اور زخمیوں کو ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو سیویلین لاسز ہوئے، خواہ وہ ہیومن لاسز ہے یا زخمی ہے یا اس کے اور پراپرٹی کی ہوئے، تو اس کو بھی مرکزی حکومت سے انشاءاللہ تعالیٰ کمپنسیشن ملے گی اور ضرور ملے گی۔ اس بھی میں نے پرائم منسٹر نے بات کی اور اس نے کہا کہ آپ اناؤنس بھی کر سکتے ہیں، اس کا اپنا میں اس کا باقاعدہ اعلان بھی کرتا ہوں، اور اس کا پھر طریقہ کار آگے دیکھ کر ایڈمنسٹریشن سب کے ساتھ مل کر کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں، اور سوات کے عوام سے بہتر کون جانتا ہے کہ امن کیا ہے اور بد امنی کیا ہے، اور ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ امن کیا ہے اور بد امنی کیا ہے۔ اور میں تو ان لوگوں کو داد دیتا ہوں۔ آج میں نے ہمارا بھائی ہے پشتین صاحب، تو میں کہتا ہوں کہ وہی وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے، تو وزیرستان میں تو آج تک امن نہیں آیا۔ آج اگر یہ سوات میں امنیت ہوئی، میں یہ زندہ باد اور کریڈٹ سوات کے عوام کو دیتا ہوں کہ بغیر لیڈروں اور اس کے سارے لوگوں میں ایک جذبہ اور سارے نکل آئے تو کوئی اس کے سامنے کھڑے ہونے کا قابل ہی نہیں رہا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوات کے عوام سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتے، اور ہم سب نے اس میں کسی چیز کا پرواہ ہی نہیں کیا۔ یہ جو پہلے ویو آیا، میں اسی دن ملک سے باہر تھا، میرے بیٹے کو میں نے کہا کہ آپ جاؤ اور میری بھی نمائندگی کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کراچی گراؤنڈ میں۔ اور پھر جب چار باغ میں تھا تو میں نے کسی چیز کا پرواہ ہی نہیں کی کہ میں فیڈرل منسٹر ہو جو بھی ہو، میں نے کہا پہلے میں ان عوام میں سے ہوں، بعد میں ان دوسرے چیزوں پر آتا ہو، تو خود آ کر وہی تقریر بھی کی اور ان لوگوں کی بھرپور ترجمانی بھی کی۔ مگر اس پر مجھے ضرور دکھ ہوتا ہے کہ کسی پر الزام لگانا بغیر کسی تحقیق کے، اس کا کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے پولیس یا ڈیوٹی کر رہے اور ان کو اتنا ڈی مارلائز کرے، ہم ان کی سپورٹ کرنے کے بعد ڈی مارلائز کرے کہ یہ خود آپ پر حملہ کرا دیا گیا ہے، تحقیق اور ثبوت ہمارے ساتھ نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک باہر سے نہ کوئی دہشت گردی ہے نہ کوئی اور ہے، خود یہاں سے لوگ مل کر فلا ادارے کے لوگ اور آپ پر حملہ کیے، تو وہ بیچارے کیا لڑیں گے پھر آگے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم کس سے پھر محفوظ رہے؟ اگر خود اس طرح اندر کی بات ہو تو ضرور ہے، مجھے ظاہر طور پر دکھ ہوتا ہے۔ ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، مگر اس طرح الزامات اگر ہم اپنے اداروں کو اتنا ڈاؤن کر دے، اتنا ذلیل کر دے، اتنا نیچے ڈالے۔ اس طرح واقعات ہم نے دیکھے کہ کینیا میں واقع ہوتا ہے اور آپ سارے صحافی سامنے کھڑے، تو کسی کا کیا کام ہے کہ یہاں سے ایک ادارے کے بندہ جا کر کینیا میں ایکسیڈنٹ کرواتا ہے گاڑیوں کے اور اس میں کوئی مر جاتا ہے، اور ہم یہاں سے بلائنڈلی کہتے ہیں کہ یہ فلانے کی ہے اور فلانے کی ہے، تو یہ خدمت کس کی ہے؟ تو میں ضرور سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سارے پاکستانی ہیں اور یا سوات سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو کبھی نہ زندگی میں ان لوگوں کو مایوس کیے نہ پھر کریں گے، مگر یہ میں کہتا ہوں ملکی انٹرسٹ میں، نیشنل انٹرسٹ میں، کہ بغیر تحقیق کے اور اس کی اس طرح ایک ذہن بنانا مناسب بات نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ وہ بات مناسب نہیں۔ آج اگر میں سیدھا آپ کے ساتھ بنفس نفیس یا حاضر ہوں تو وہی بات کہ وہی اس کی بات ہوئی کمیٹی اس کی، تو میں نے بالکل کہا کہ اس کو ہم وسیع کر دیں گے، مرکز کی نمائندوں کو بھی اس میں ڈالیں گے، وہی اوپر ادارے بھی شامل کریں گے کہ یہ چیز سامنے آ جائے۔ مگر مجھے ذاتی طور پر کون اس طرح ہوگا؟ فار ایگزامپل آج اگر آئی جی پی نے یہ پریس کانفرنس کیا ہے تو اس کے لیے کتنے آسان بات ہے کہ یار ہمیں کیا پتہ ہے، کوئی آ کر گاڑی ٹکرا دی اور چلا گیا، آسان کام۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سوئسائڈ اٹیک تھا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیپسز ہے، اس کے اندر کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، وہی لگ گیا فلاں لگ گیا، تو اس بات کو تو دیکھ لینا چاہیے نا، تو اس کو اس طرح ایک دم ریجیکٹ تو نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی وزن ہے۔ تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ مشکل میں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، ہماری مرکزی حکومت بھی آپ کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی آئے گا، میں بھی اس کے نمائندے کی حیثیت سے اور آپ کی بھی نمائندے کی حیثیت سے، سب سے زیادہ آپ کی نمائندے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور حاضر رہوں گا۔ پہلے بھی دہشت گردی کے جتنے لہر ویو آئے سب سے زیادہ ہم نے فیس کیا ہے، مگر اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نمائندگی پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی کیے، پاکستان کی کیبنٹ میں بھی کیے اور عوام میں بھی کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ میں سب سے یہ اپیل کہ اس کی انتظار کرنا،
کہ اس کی تحقیق ہو جائے، کیا اس سے آگے آنا ہے۔ اس طرح بات اور بغیر کسی تحقیق کے کسی پر الزام لگانا میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، اس سے گریز کر لینا چاہیے ہم سب کو اسی ملکی مفاد میں اور قومی مفاد میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس قوم کو مایوس نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے اور طریقہ بتایا اس کا، اور کیا حل ہو سکتا؟ حل تو یہ ہے کہ جتنے ہائی لیول آپ کہتے ہیں اسی لیول کی انکوائری ہوگی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا، تو اس کا ہمیں انتظار اور ویٹ کر لینا چاہیے۔ بہرحال میں نے جو آپ کو کہہ دیا کہ وہ پیکج کا دوسری چیزیں جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کی یہاں کی بھرپور نمائندگی کریں گے، ان لوگوں کو حوصلہ دیں گے۔ پولیس نے جو شہادتیں دیے ہمارے سامنے، کس بارڈر پر لڑے، کتنے مشکل کیے، کیا انہوں نے یہاں فیس نہیں کیے۔ قبل کی لاس واقعہ یاد کرے، دوسرے انفورسنگ ایجنسیز کے دوسرے لوگ، خواہ فوج پاکستان ہے، ایف کے جوان ہے، پولیس ہے، تو ہمیں ان کے حوصلے بلند کر لینے چاہیے، ان کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے مورال کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ سب کا بہت